الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تعالى في مقام آخر ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 3 مختلف مقامات سے مختلف 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کرو۔ یعنی یہ تب راضی ہوں گے جب تم یہودی بن جاؤ، یہ تب راضی ہوں گے جب تم اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ، ورنہ جس وقت تک تم ایمان کی حالت میں ہو یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ فرمان اللہ رب العزت کا ہے جو ماضی حال اور مستقبل سب سے واقف ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا ساری چیزوں کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہودی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تم یہودیت کو اختیار نہ کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو بھی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یعنی جو کسی یہودی سے دوستی رکھے تو وہ یہودیوں میں شمار ہوگا، جو عیسائیوں میں کسی سے محبت رکھے تو اللہ فرماتا ہے اس کا شمار انہی میں ہوگا، اور اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّهُمْ، کہ تم سب سے زیادہ جو پاؤ گے اسلام کے خلاف دشمنی میں وہ یہود کو پاؤ گے، والذین اشرکوا، اور انہیں پاؤ گے جو لوگ مشرک ہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ یہودی ہے
اور یہودی کے بعد جو مشرک ہے، ہندو ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی قرآن کریم میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 تاکیدیں استعمال کی، لام بھی تاکید، نون بھی تاکید ثقیلہ۔ ضرور بالضرور سب سے بڑھ کر تم دشمن اس کو پاؤ گے کہ جو یہودی ہے، اور پھر اس کو پاؤ گے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، مشرک ہے۔ معلوم ہوا اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ اس لیے یہود نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے، لیکن ان کی یہ کبھی بھی کوئی تدبیر پوری نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ یہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان یہودیوں کو عرب کے جزیرے سے باہر نکال دو۔ یہ آپ نے آخری وقت میں وصیت فرمائی تھی، اور آپ کی یہ وصیت مکمل ہوئی۔ پہلے یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا، خیبر میں یہ لوگ گئے، پھر انہیں خیبر سے نکالا گیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں تو انہیں جزیرے عرب سے ہی باہر نکال دیا۔ تو یہود اسلام کے ازل سے دشمن رہے ہیں، ہر موقع پر انہوں نے کوشش کی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں۔ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں گے، جس وقت غزوہ خندق کا معرکہ ہو رہا ہے، اس میں بھی مشرکین کا ساتھ جنہوں نے دیا تو یہود نے دیا۔ اسلام کو جب بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، سب سے بڑھ چڑھ کر جو آگے نظر آئے وہ یہود سب سے آگے نظر آئے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں حکم یہ دیا کہ ان کے ساتھ دوستی بھی نہ رکھو اور ان سے محبت بھی نہ رکھو، تمہاری دوستی اور محبت صرف ایمان والوں سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بڑی ایمان کی طاقت عطا فرمائی، ایمان کی قوت بڑی قوت ہے۔ آج آپ دیکھیں جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اگر ایک کتا مر جائے، ایک جانور مر جائے، تو یہ ساری تنظیمیں واویلا کرتی ہیں، سب کھڑی ہو جاتی ہیں، فلاں جگہ کتا بھوک سے مرا، فلاں جانور کو مارا گیا۔ ایک آدمی ان کا مارا جائے، امریکہ سے لے کر یورپ تک، فرانس سے لے کر اٹلی تک، یہود و نصارہ کا چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر ایک میڈیا پر آ کر یہ کہتا نظر آتا ہے ہمارا فلاں آدمی مارا گیا۔ لیکن آج فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا، ایک دو نہیں، سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ بچوں کی لاشیں پہچاننے میں نہیں آ رہی، کتنی مائیں بیوہ ہو گئیں، کتنی عورتوں کے خاوندوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے ماؤں نے اپنے نوجوانوں کے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھا دیے، کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بیٹے ان کے دنیا سے چل بسے، کتنی ہی مائیں ایسی کہ ایک دو نہیں، ان کے خاندان اجڑ گئے، ان کی جائیدادیں تباہ کر دی، ان کے مکانات پہ گولہ باری کر دی، ان کے سامانوں کو آگ لگا دی گئی۔ لیکن آج دنیا کا کوئی غیر مسلم نہیں کہتا کہ یہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اسے بند کرو۔ آج ان کا ایک آدمی مارا جائے، ساری دنیا کا میڈیا یہود کا متحرک ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اتنا بڑا ظلم، اور مسلمانوں کا سب سے مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس مہینے کا سب سے مقدس عشرہ، آخری عشرہ، اس آخری عشرے کی سب سے مقدس راتیں طاق راتیں، ان طاق راتوں میں سب سے مقدس رات 27ویں کی رات، کہ ایک مسلمان عبادت کے لیے گیا ہے، جو میں تمہیں تکلیف نہیں دے رہا، تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا رہا، ان بے کسوں پر گولہ باری کرنا، سینکڑوں کو زخمی کر دینا، مسلمانوں کی مقدس مسجد اقصیٰ کو نشانہ بنانا، یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔
جس مسجد کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا، جس مسجد کے بارے میں امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی کے میں نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد اقصیٰ میں نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر۔ یہی وہ مسجد جہاں پر حضور نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مسجد جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنات سے تعمیر کروایا۔ انبیاء علیہ السلام 20 یہاں آئے، انبیاء علیہ السلام کی ہجرتیں اس مقدس جگہ کی طرف ہوئی، تو ان کا نشانہ بنانا اس مقدس مسجد کو ہے، نشانہ بنانا اسلام اور مسلمانوں کو ہے، لیکن قابل آفرین ہے یہ فلسطین کے لوگ کہ جن کے پاس پتھر ہیں اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں گولوں سے، جن کے ہاتھوں میں غلیلے ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں لڑاکا طیاروں سے، جن کے ہاتھوں میں مختلف اینٹ ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ کہ جس کے اندر ساری دنیا کا غرور اور تکبر موجود ہے، جو یہ سمجھتا تھا میں انہیں خاک میں ملا دوں گا، لیکن آج اس کی یہ بات پوری نہ ہوئی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تو آتی ہے لیکن غلبہ اسلام کا ہوتا ہے۔ ابتدا میں کفر بظاہر ابھرتا نظر آتا ہے لیکن غالب مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا وعدہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کرے گا، یہ مذہب سارے مذہب پہ غالب ہوگا، اور یہ مسلمان بھی سارے مسلمانوں پر غالب ہوں گے۔ لیکن ایمان ہے، جرت ہے ان لوگوں کی، گولیاں چل رہی ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، گولے برس رہے ہیں لیکن کسی نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ آج ایک پٹاخہ پھٹ جائے ہم مسجد سے بھاگتے نظر آئیں گے، ان کے سامنے گولے برستے، جنازے کندھوں پر انہوں نے اٹھائے لیکن کس نے اپنی نماز کو نہیں توڑا۔ کیا ایمان ہے ان لوگوں کا کہ انہوں نے آخری عشرے میں اعتکاف بھی کیا، اعتکاف کی حالت میں ان کی تصویریں موجود، کسی کے پاؤں میں بوٹ لگے ہوئے ہیں کہ اگر اچانک حملہ کریں گے، ہاتھوں میں پتھر ہیں وہ لیٹے ہیں دفاع کریں گے، نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھوں میں پتھر ہیں، اگر وہ مقابلہ کریں گے تو دفاع کریں گے۔ کیا ایمان اللہ نے ان لوگوں کو دیا۔ انہوں نے صحابہ اکرام کی یاد تازہ کر دی۔ صحابہ اکرام میں جو جذبہ تھا، عرب کے اندر آج بھی بعض خاندانوں میں اللہ نے وہ جذبہ رکھا، ان کی ایمانی حرارت وہی ہے جو حضرات صحابہ کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا تھا اگر اللہ نے مجھے موقع دیا غزوہ احد میں شرکت کرنے کا تو انشاءاللہ میرا اللہ بھی دیکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے، مسلمان بھی دیکھیں گے میں کتنا جواں مردی اور شجاعت کے ساتھ لڑوں گا۔ پھر وہی ہوا، انس بن نضر آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھتے ہی گئے احد کے معرکے میں کفار کو اس طرح مارتے تھے جس طرح گاجر مولی کو انسان کاٹتا ہے، انس بن نضر کی تلوار سے اس طرح وہ کٹتے نظر آتے تھے، اور آگے بڑھتے گئے، آخر ان کی جب شہادت ہو گئی، پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ جسم پر 80 سے زائد تلوار کے نیزے کے وار ہوئے تھے، سارا جسم چھلنی ہو گیا تھا، لاش سے پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کس کی لاش ہے۔ انس بن نضر کی بہن نے آ کر انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی، تلوار نیزے کے 80 سے زائد زخم کا اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ مسلمان بھی دیکھیں گے کہ انس بن نضر کس طرح آگے بڑھ کے لڑتا ہے۔ یہی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان کے ماموں تھے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام کی ایک مختصر جماعت تھی، یہ لوگ نکلے تھے اس لیے کہ تاکہ ان کو دین کی تعلیم دیں، قرہ کی جماعت تھی، انہی جماعت میں یہ ایک صحابی بھی موجود تھے۔ کفار نے عہد شکنی کر دی، انہوں نے اپنے آدمیوں کو پہاڑوں پر بٹھا دیا، مسلمان جیسے آئے ان کے پاس تو اسلحہ نہیں تھا، وہ لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، وہ تو تعلیم کی نیت سے آئے تھے، انہوں نے ان پر تیر برسانا اوپر سے شروع کر دیے۔ حضرت انس کے ماموں حضرت حرام جب دیکھا انہوں نے آگے بڑھنے لگ گئے،
آگے بڑھتے گئے اور ایک جملہ کہا فزت ورب الکعبہ. جب تیر آ کر ان کے جسم میں لگا، خون جسم سے بہنے لگ گیا، موت اپنے سامنے نظر آئی، شہادت کا آخری وقت تھا، تو یہ جملہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے اسلام کے لیے جان دے دی. جو اپنے مرنے کو کامیابی سمجھتے ہوں انہیں بھی کوئی شکست دے سکتا، جو موت کے لیے خود آگے بڑھتے ہوں انہیں بھی کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے. اسلام کی تاریخ گواہ ہے، میدان کی جنگ میں کوئی مسلمان کو شکست نہیں دے سکتا. آج بھی اگر ایک یہودی آمنے سامنے آ کر لڑے، ایک عیسائی آمنے سامنے آئے، ایک ہندو آمنے سامنے آئے، وہ مسلمان کو شکست نہیں دے سکتا. 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، میدان کی جنگ جب بھی ہوئی ہے مسلمان نے فتح کی. عارضی طور پر کہیں شکست آئی تو آزمائش تھی، لیکن بعد میں اللہ نے فتح ایمان والوں کو دی. اس لیے کہ مسلمان لڑتا ہے شہادت کے لیے. جو موت کے لیے لڑیں بھلا اسے بھی کوئی شکست دے گا؟ وہ تو موت سے بھاگتے ہیں، وہ تو تنخواہ کے لیے لڑتے ہیں، پیسے کے لیے لڑتے ہیں. مسلمان جہاد میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے لڑ رہا ہے. اسے معلوم ہے لوٹ کر آیا تو غازی، اور اگر مارا گیا تو شہادت، اور ہر 2 درجوں میں اللہ کے ہاں میرا مقام. کہ خود قرآن جس کے بارے میں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تم انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور کوئی نہیں. تو شہادت تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنا کر رہے ہیں لَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ. میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. یعنی امام الانبیاء جس کی تمنا کر کے چلے گئے تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے. تو شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے. جن فلسطینیوں کی جانیں گئی بھی ہیں تو اللہ کے ہاں وہ شہید ہیں. اور شہید کا تو وہ اعزاز ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. آپ نے فرمایا 72 حوروں سے اللہ اس کا نکاح کرائے گا. قیامت کے دن 70 آدمیوں کی شفاعت شہید کرے گا. کتنا بڑا درجہ اللہ نے شہید کو عطا فرمایا ہے کہ جو اسلام کے لیے اپنی قربانی دے رہا ہوتا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے. یہ صحابی کھجوریں کھا رہے تھے. جب حضور سے یہ جملہ سنا کہ آگے پڑھو، جہاد کے لیے آگے پڑھو، اس جنت کی طرف جاؤ عرضها السماوات والارض، جو آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع ہیں، تو انہوں نے جو کھجوریں کھا رہی تھی اس کو وہیں پھینکا. کہ اگر کھجوریں کھاؤں گا تو زیادہ وقت لگ جائے گا، عمر زیادہ گزر جائے گی. آگے بڑھے اور شہید ہو گئے. ایسا ان لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر ایمان ہوتا تھا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. جس وقت معرکہ ہو رہا تھا مسلمان باہر تھے اور رومی سارے ایک قلعے میں آ گئے، اور انہوں نے قلعے کے سارے دروازے بند کر دیے، اور اوپر سے اب نیزوں کے ذریعے، اوپر سے ہتھیاروں کے ذریعے حملہ شروع کر دیا. چونکہ مسلمان نیچے تھے، یہ لوگ قلعے میں تھے. مسلمان اگر تیر مارتے بھی تو قلعے کی بڑی مضبوط دیواریں تھیں تو تیر پار نہیں ہو سکتا تھا. یہ لوگ اوپر سے چڑھ کر قلعے کی دیوار سے تیر مارتے نیچے ہو جاتے، تیر مارتے نیچے ہو جاتے. اب مسلمان نیچے تھے، یہ اوپر تھے، چاروں طرف سے قلعے کے اندر بند تھے. مقابلہ کیسے کیا جائے؟ باہر تو آتے نہیں. ہمیشہ کفر جب بھی ہے وہ سامنے آ کر نہیں لڑتا. میدان کی جنگ کبھی بھی کافر نہیں لڑتا. اسے معلوم ہے میدان کی جنگ میں مجھے شکست ہوگی، اس لیے کافر ہمیشہ جب بھی لڑے گا وہ باہر شہر میں رہ کر ہتھیاروں سے لڑے گا، قلعوں میں محصور ہو کر لڑے گا. حضرت ابو دجانہ صحابی تھے. انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو، ایک جھولا سا بنایا گیا چمڑے کا، اس جھولے میں مجھے ڈالو، چند آدمی یہاں سے اسے پکڑیں، چند وہاں سے، تم اس جھولے کو ہلاؤ اور زور سے پھینکو تو میں قلعے کے اوپر دیوار تک پہنچ جاؤں گا، تو میں قلعے کا دروازہ کھول دوں گا انشاءاللہ، پھر تم سب اندر داخل ہوں گے، ان کا قتل عام شروع کر دیں گے.
صحابہ اکرام نے روکا، تم اکیلے آدمی ہو اور یہ ہزاروں آدمی قلعے میں موجود ہیں، تم اکیلے کیسے مقابلہ کرو گے؟ کہا میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اس لیے مسلمان ہتھیار پر نہیں، رب کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے آج جب بھی فلسطینیوں میں وہ کوئی گولہ مارتے ہیں تو کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ مسلمان کی زبان پر اللہ اکبر ہوتا ہے، مسلمان کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے سب سے بڑی ایٹمی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اسے معلوم ہے سب سے بڑی ایٹمی طاقت میرے رب کی طاقت ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا تم مجھے پھینکو، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ حضرت ابو دجانہ کو چمڑے کا جھولا بنایا گیا، اس طرف بھی صحابہ موجود ہیں، اس طرف بھی، انہوں نے جھولے کو حرکت دی، پھر پوری قوت کے ساتھ ابو دجانہ کو جو پھینکا تو یہ قلعے کی دیوار کے اوپر پہنچ گئے۔ اب قلعے کی دیوار سے نیچے تک کا جگہ بہت زیادہ تھی، دیوار بہت بڑی دیوار تھی، ابو دجانہ کا پاؤں زخمی بھی ہو گیا تھا۔ انہوں نے قلعے کی دیوار سے جب نیچے چھلانگ لگائی، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ قلعے کی دیوار بہت اونچی تھی، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ٹوٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں تلوار لی ہے، ہزاروں رومیوں سے لڑ رہے ہیں۔ کوئی ادھر سے وار کرتا ہے یا آگے بڑھتے ہیں، ادھر سے وار کرتا ہے، ابو دجانہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے گئے، مارتے گئے، قتل کرتے گئے۔ کہتے ہیں میری ہمت کمزور ہو رہی تھی لیکن میرے سامنے جنت تھی کہ میں نے دروازہ کھولنا ہے۔ کہا میں اپنے پاؤں کو گھسیٹتا آگے بڑھا اور میں نے قلعے کا دروازہ آخر کھول دیا۔ دروازہ کھولنا تھا، صحابہ اکرام کی جماعت اندر داخل ہو گئی۔ جب وہ داخل ہوئی تو رومیوں کو قتل کیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی۔ یعنی ایمان کی کتنی طاقت ہے، ایک صحابی ہے، ہزاروں رومی موجود ہیں، ابو دجانہ اکیلے گئے ہیں، دونوں ہاتھوں میں لڑ رہے ہیں، پاؤں بھی ٹوٹ گیا ہے لیکن ایمان کی حرارت موجود ہے۔ تو جس قوم میں ایمان ہوتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تو آتی ہے، یہ آزمائش ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ تم کسی چیز کو شر سمجھتے ہو وہ اللہ کے ہاں خیر ہوتی ہے، تم کسی کو خیر سمجھتے ہو وہ اللہ کے ہاں شر ہوتی ہے۔ اللہ شر سے خیر کو نکال دیتا ہے، اللہ مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، اللہ کی طاقت بھی سامنے آتی ہے، یہاں اللہ کی قوت بھی سامنے آئی اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گی۔ اور یہ امت کو بھی پتہ چلا، ساری انسانیت کو بھی پتہ چلا کہ سب سے بڑا دشمن اگر ہے تو وہ یہود اور اسرائیل ہے۔ وہ مسلمانوں کا پہلے بھی دشمن رہا، آج بھی دشمن رہا، کئی میلوں دور ہو کر وہاں سے گولہ باری کر رہا ہے، اس کی مجال نہیں کوئی اندر آ کر لڑ سکے۔ ان کے پاس صرف پتھر ہیں، پتھر لے کر جا رہے ہیں 7-7 8-8، یہ یہودی ہوتے ہیں، اسرائیل کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک نوجوان پتھر لے کر جاتا ہے، وہ پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ گانا سننے والے اور وہ مجاہد خدا کا قرآن سننے والا، یہ شراب پینے والے، وہ حلال پہ زندگی گزارنے والا، جن کی راتیں انٹرنیٹ کیبل بے حیائی میں گزرے، اور جس مسلمان کی رات خدا کے سامنے سجدے میں گزرے، جس کی پیشانی پہ اللہ کا نور اور جن کے چہروں پر گناہوں کی ظلمت، جن کی زندگی زنا میں گزرے، اور جہاں مسلمان کی زندگی عفت اور پاک دامنی میں گزرے، جو موت سے بھاگنے والے اور جو مسلمان موت کے لیے جان دینے والا، جو پیسے کے لیے لڑنے والا، جو اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کرنے والا، بھلا ان کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام کی تاریخ گواہ ہے۔ خالد بن ولید لشکر لے کر گئے، 30 آدمیوں نے 30,000 کا مقابلہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ ساری زندگی خالد بن ولید جہاد میں گزار گئے۔ جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں خالد بن ولید کو زخم نہ لگا ہو، سارا جسم زخمی تھا، کہیں تلوار کے زخم، کہیں نیزے کے زخم، کہیں تیروں کے زخم۔ جب آخری وقت آیا بستر پر تھے تو کہنے لگے او بزدلو شرم کرو، آج دیکھو مجھے موت آ رہی ہے جس طرح کے اونٹ کو موت آتی ہے، بستر پہ مرتا ہے، موت تو مجاہد کی ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں موت ہو۔ حضرت خالد بن ولید شہید تو نہ ہوئے، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا تھا کہ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اللہ کی تلوار تو ٹوٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے خالد شہید تو نہیں ہوئے، لیکن 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کر کے اسلام کا جھنڈا لہرا کر بتا دیا اصل جان وہی ہے جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، مسلمان جب بھی آگے بڑھا ہے اللہ نے اس کو فتح دی ہے۔ آج یہ ظالم چند اکٹھے ہو کر اس سے پہلے بھی آئے،
آپ دیکھ رہے ہیں 17 سال پہلے امریکہ 47 ممالک کی فوج لے کر افغانستان میں آیا تھا. دنیا کا سارا اسلحہ ان کے پاس موجود تھا، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود تھی، لڑاکا طیارے ان کے پاس موجود تھے، F-16 کے طیارے موجود تھے، ہر قسم کے جدید ہتھیار تھے. طالبان کے پاس کیا تھی؟ کسی کے پاس غلیلیں، کسی کے پاس بندوق، اس سے زیادہ ہتھیار کوئی نہیں. لیکن 17 سال کی طویل جنگ کے بعد آج امریکہ کا غرور خاک میں ملا، آج اسی نے گھٹنے ٹیکے، آج وہی افغانستان سے بھاگتا ہوا گیا. اسلام کا وعدہ سچا ہے، غالب مسلمان ہوتا ہے، غلبہ اللہ اسلام کو دیتا ہے. کفر کی اتنی بڑی طاقت ساری طاقتوں کے ساتھ آئے، ساری دنیا کے کفر اکٹھا ہو کر آیا. ہم افغانستان سے مسلمانوں کو ختم کریں گے. الحمدللہ وہ طالبان پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. نہ وہ پہلے ختم ہوئے نہ اب ختم ہوئے، لیکن وہ لوگ پہلے آئے اور مر کے وہاں سے چلے گئے. 45% سے زیادہ امریکی فوجی جو ہیں وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہو گئے. 30% سے زیادہ خودکشی کر دی کہ بھئی ہم ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں. لاکھوں روپے کے انہیں ڈالر دیے جاتے ہیں، یہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہاں مجاہد کے پاس کچھ نہیں، وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، وہ بھی کبھی ملے کبھی نہیں ملتی. وہ ان کی زندگیاں کہ اس میں خیموں میں گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن ایمان کی طاقت اللہ نے فتح دی. تو میں عرض کر رہا تھا دنیا کا کفر جہاں بھی آیا مسلمان کو عارضی شکست ہوئی، لیکن اللہ نے فتح اسلام کو دی. آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائیں، افسوس کی بات مسلمان متحد نہیں، کفر متحد ہے. الکفر ملت واحدہ، یہ ساری دنیا کا کفر متحد ہے. قرآن نے پہلے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم. یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں. اس لیے آپ دیکھو جہاں کسی یہودی پر بات آئے گی سارا کفر مل جائے گا، عیسائی پر بات آئے گی سارا کفر مل جائے گا. لیکن افسوس مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوتے. مسلمان آج بھی اگر متحد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کی بڑی طاقت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو بھیجا. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت خبیب بن عدی، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صحابہ ہیں. جب یہ وہاں پر پہنچے، یہ تعلیم کے لیے گئے تھے، لیکن ان ظالموں نے ان کو بے دردی سے شہید کرنے کے لیے سینکڑوں آدمی تھے اور وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے. یہ صحابہ تو گئے تھے ہم انہیں قرآن کی تعلیم دیں گے، انہوں نے اوپر سے تیر برسانا شروع کر دیے اور کہا ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. حضرت زید نے کہا کافر کبھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، ان کے وعدوں پر کبھی اعتماد نہ کرنا. حضرت زید نے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے. 3 صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یہ بار بار وعدہ کر رہے ہیں ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب نیچے اترے، زید بن دسنہ تیسرے اترے، تو انہوں نے جیسے ہی وعدہ خلافی کرنے لگے، تیسرا آگے بڑھا، ان سے لڑا، لیکن وہ شہید ہو گیا. 6 صحابہ اکرام کی شہادتیں ہو گئی. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر یہ بھی لڑتے رہے، لیکن ہتھیار تو تھے نہیں، ان کے پاس تمام ہتھیار تھے. حضرت عاصم کی جب شہادت ہوئی، انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے پیغمبر کو خبر دے دے کہ ہم نے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میری لاش کی بے حرمتی نہ ہو، اور اللہ نے پھر ان کی لاش کی بڑی حفاظت کی. یہود اور یہ کفار بڑے چاہ رہے تھے کسی طرح عاصم کی لاش سامنے آئے اور اس کی گردن کو کاٹیں، بے حرمتی کریں. یہ لوگ جیسے ہی سامنے پہنچے، اللہ نے بھیڑوں کا ایک لشکر بھیج دیا. سارے بھیڑ جمع ہوئے، کوئی قریب نہ آ سکا، سب کے سب چلے گئے اور اللہ نے ان کی لاش کو محفوظ کر دیا. یعنی حضرات صحابہ اکرام کی دین کے لیے بڑی قربانی ہے، ان کے دلوں میں بڑا جذبہ جہاد، بڑی جذبہ شجاعت تھا. تو میں عرض کر رہا تھا اسلام کی تاریخ آپ جب بھی پڑھو گے آپ مسلمانوں کو ہمیشہ متحد پاؤ گے. آزمائشیں تکلیفیں آئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے غلبہ ہمیشہ اسلام کو دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس امت کے بڑے انسان گزرے ہیں. ان کا واقعہ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ اور سیر و اعلام النبلاء میں، جب یہ جہاد میں تھے انہوں نے وہاں سے خط لکھا اور خط کے اندر فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کو اشعار لکھے. کہا کہ وہ حرمین کی عبادت کرنے والا، تو بیت اللہ میں عبادت کر رہا ہے، ہم تلواروں کے سائے میں عبادت کر رہے ہیں. تیرے آنسو تیرے رخسار پہ گرتے ہیں اور ہمارے خون کے قطرے ہمارے جسم پہ گرتے ہیں. تیرے آنسو تیرے لیے گواہی دیں گے، ہمارے خون کے قطرے اللہ کے ہاں گواہی دیں گے. ہمارے پاؤں کی گرد و غبار کہ جس کے اڑنے پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا
جس گرد و غبار اللہ کے راستے میں اڑے اس پر جہنم حرام ہے۔ انہوں نے جب یہ اشعار لکھ کر اسے بھیجے، فضیل بن عیاض بھی رونے لگ گئے، کہا عبداللہ تو نے سچ کہا، اصل کامیابی تو اسی کی ہے جو اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑا جذبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الجہاد کے نام سے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ 3 مجاہد تھے یہ نکلے، ان میں ایک حضرت زیاد رحمہ اللہ بھی تھے۔ رومیوں کے ساتھ یہ جنگ ہو رہی تھی، یہ جنگ ہوتی رہی، یہ آگے بڑھتے رہے۔ ان کے پاس منجنیق تھی، انہوں نے منجنیق سے ایک گولا مارا، وہ پتھر کے ذریعے جیسے آ کر وہ لگا، حضرت زید کے گھٹنے پر گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ایک دم یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہر دور میں اسلحہ کفر کے پاس زیادہ رہا، ہر دور میں طاقت کفر کے پاس تھی، لیکن فتح ایمان کی ہوئی۔ بدر کا معرکہ بھی آپ دیکھو، مسلمان 313 ہیں، کافر 1000 ہیں۔ کفار کے پاس ہر قسم کے ہتھیار، مسلمان کے پاس کچھ نہیں۔ پھر اللہ نے مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا تھا، اور اللہ نے پھر ان 70 کافروں کو قتل کیا، جس میں اس امت کا فرعون ابو جہل بھی تھا، اور اللہ نے اس کے غرور کو معاذ اور معوذ کے ذریعے مٹایا۔ 2 بچوں نے اسے قتل کر دیا، امت کو پتہ چل گیا اس امت کا فرعون 2 بچوں کے ذریعے سے مارا گیا۔ 70 مارے بھی گئے، 70 قیدی بھی بنے، اور اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، وہ جب منجنیق کا گولا لگا، حضرت زیاد رحمہ اللہ زخمی ہو کر گر گئے۔ ان کے جو 2 ساتھی تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہیں ان کی شہادت نہ ہو گئی ہو۔ زخمی حالت میں انہوں نے انہیں اٹھا کر لے کر گئے کمروں میں جہاں زخمیوں کی تیمارداری ہو رہی تھی، وہاں لے کر پہنچے۔ حضرت زیاد تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے لگ گئے۔ یہ کہتے ہیں ہے بے ہوش ہیں لیکن مسکرا رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھوڑی دیر گزری، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر مسکرانے لگ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، زیاد کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگ گئے۔ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر یہ رو بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کافی دیر کے بعد حضرت زیاد کو ہوش آیا۔ ان دونوں ساتھیوں نے پوچھا، ہم نے آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے، آپ کو مسکراتا دیکھا۔ حضرت زیاد فرمانے لگے، جب یہ گولا لگا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اچانک اب خواب میں کیا دیکھا ہے کہ ایک تخت لگا ہے، نہایت خوبصورت ہے، اس پر ریشم کی قالین بچھی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد تکیے رکھے ہوئے ہیں، اور مجھے اس میں نمایاں کر کے بٹھایا ہوا ہے، اور میں جیسے بیٹھا ہوں سامنے سے ایک حسین عورت آتی ہے۔ کہا اس کا لباس بھی حسین، اس کے زیورات بھی حسین، اس کی ہر چال حسین، ہر اٹھنا بیٹھنا حسین، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ جب وہ آگے بڑھی، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، اس نے مجھے خوش آمدید کہا، میں مسکرایا۔ تو میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم جنت کے حور ہیں اور جنت میں ہم تمہاری بیوی ہیں۔ کہتے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اس کی طرف، اس نے کہا نہیں، انتظار کرو، ظہر کی نماز میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اب کہتے میں نے اسی وقت میں مسکرا رہا تھا جو تم نے مجھے مسکراتے دیکھا۔ کہا تھوڑی دیر گزری، میں نے بائیں طرف نگاہ ڈالی، دیکھا اسی طرح کی ایک خوبصورت کہ اتنا حسن و جمال میں نے کہیں نہیں دیکھا، اس کے ہر رفتار پہ ہر قدم پر حسن و جمال تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون؟ کہا جنت میں جو وعدہ ہے 72 حوروں کا، ان حوروں میں ایک حور میں بھی ہوں، اور میں جنت میں تیری بیوی ہوں۔ کہتے میں ہاتھ آگے بڑھانے لگا مصافحے کے لیے، اس نے کہا نہیں، میری اور آپ کی ملاقات ظہر کی نماز میں ہوگی۔ کہتے اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ یہ دونوں ساتھی کہتے ہیں وہ زیاد ہمارے ساتھ تھے، بات چیت کر رہے تھے، باتیں کرتے رہے، جیسے ہی ظہر کی اذان ہوئی حضرت زیاد کی شہادت ہو گئی۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا، جان جو اللہ کے لیے دیتا، اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ آج کوئی دنیا کے لیے جان دے اس کی قدر کی جاتی ہے، جو اللہ کے لیے دین کے لیے دے گا اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا۔ اللہ تو خون کا قطرہ گرنے سے ہی سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلام کی تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں پر آزمائشیں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ صحابہ کی تاریخ پڑھ لو، کسی نے موت کے ڈر سے کفر اختیار نہیں کیا۔ آپ کو اسلام کی تاریخ میں نہیں ملے گا کوئی مسلمان موت کے ڈر سے یہودی بنا، کوئی مسلمان موت کے ڈر سے عیسائی بنا ہو۔ مسلمان نے ہمیشہ جان دی، یہودیت کو اختیار نہیں کیا۔ عارضی طور پر یہ شکست، لیکن یہ اسے بھی شکست نہیں کہا جاتا۔ شکست وہ ہوتی ہے جو میدان کی جنگ ہو۔ کافر اگر میدان کی جنگ میں لڑے، پھر معلوم ہو جائے کہ اس کے دل کے اندر جذبہ ہے یا نہیں۔ یہ ایک میلوں دور رہ کر وہاں سے گولہ باری کرنا اور مظلوموں کو شہید کر دینا، اسے بہادری اور شجاعت نہیں کہا جاتا۔ اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ ساری دنیا کے مسلمان متحد ہوں
اور متحد ہو کر اس کے خلاف بیک وقت ایک آواز اٹھائیں۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، ماضی میں بھی اللہ کی مدد مسلمانوں پہ رہی، انشاءاللہ مستقبل میں بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں تو لاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم آزماتے ہیں تم میں سچے لوگ کون ہیں اور تم میں جھوٹے لوگ کون ہیں۔ یہ اللہ کی آزمائش پہلے بھی رہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں تم میں خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ اللہ نے موت کو پہلے بیان کیا ہے، حیات کو بعد میں بیان کیا۔ معلوم ہوا مسلمان کے لیے اصل موت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات صحابہ اکرام کی دین کے لیے بڑی قربانی ہے، ان کے جذبے جہاد کے جب آدمی واقعات پڑھتا ہے، مرد تو مرد، حضور کی پھوپھیاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ انہیں رکھا کہ تم یہاں رہو، کہ کہیں اگر دشمن حملہ کر دے تو ہم مقابلے میں ہوں گے۔ عورتیں پیچھے ہوتی تھی، کوئی زخمی ہو، زخمیوں کا علاج ہو، تیمارداری ہو۔ اب یہ تمام عورتیں ایک جگہ تھی، ایک یہودی نے دیکھا، وہ سمجھا کہ یہ عورتیں ان میں کوئی مرد نہیں ہوگا، چلو جاتے ان عورتوں پر حملہ کر کے معاذ اللہ ان کے عصمت دری کرتے ہیں۔ وہ یہودی ہتھیار لے کر جیسے آگے بڑھا، حضور کی پھوپھی عمر رسیدہ حضرت صفیہ، جیسے اس نے دیکھا وہ ظالم آگے بڑھا، انہوں نے اپنے خیمے سے ایک لکڑی نکالی، ہتھیار تو تھے نہیں، ایک موٹی لکڑی تھی، وہ لی، آگے بڑی، یہودی کے سر پہ ماری، وہی نیچے گرا، وہ یہودی مر گیا۔ یعنی اللہ نے مسلمان عورتوں کو بھی کیا قوت اور شجاعت عطا کی، کیا بہادری ہے۔ وہ تمام ہتھیار سے لیس ہے، ان کے پاس ایک لکڑی ہے، اس لکڑی کا ایک وار کیا، لیکن ایمان کی حرارت ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے اسے شکست دے دی۔ میں بات عرض کر رہا تھا، مسلمان عورتوں نے بھی بڑی جوانمردی کے ساتھ اپنی شجاعت دی ہے، اور ایسے واقعات تاریخ میں انہوں نے بتلا دیے، تاریخ میں سامنے لائے کہ تاریخ بھی گواہ ہے صحابہ اکرام اور صحابیات کا کیا جذبہ تھا۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی ہیں، ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس معرکے میں حضور کے دائیں بائیں 7 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے۔ حضرت ام عمارہ کا بیٹا حضور کے قریب تھا تاکہ دشمن حملہ کریں تو یہ آگے آئے۔ جیسے ہی اس نے حملہ کیا، ام عمارہ کے بیٹے کے کندھے پہ لگا اور کندھا کٹ گیا سینے تک۔ آپ نے ام عمارہ کو آواز دی، تمہارا بیٹا زخمی ہو گیا۔ ام عمارہ دوڑتی ہوئی بیٹے کے قریب پہنچی، دیکھا کہ خون کا ایک فوارہ پھوٹ گیا، تلوار کا زخم تھا، اور یہ ہاتھ یوں کندھے سے الگ ہو چکا تھا، اور یہ زخم سینے تک پہنچ چکا تھا۔ کیا بہادر مائیں تھیں، اپنا دوپٹہ لیا، ایک جانب سے اسے پھاڑا، پھاڑنے کے بعد اپنے بیٹے کے زخم کو باندھا، باندھنے کے بعد دوسرے ہاتھ سے اٹھایا اور کہا بیٹا آج کا دن ہے محمد رسول اللہ پہ جان دینے کا، آج کا دن ہے حضور کی رکھوالی کا۔ یہ دن کبھی کبھی آتے ہیں، یہ معرکے کبھی کبھی پیش آتے ہیں۔ زخمی بیٹا ہے، ایمان کا جذبہ کیا ہے، بیٹے کو کھڑا کیا، اب یہ بیٹا آگے لڑنے لگ گیا۔ ام عمارہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ام عمارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دفاع کر رہی۔ اتنے میں ایک شخص تھا جو مکمل ہتھیاروں میں لیس تھا، سامنے بھی ہتھیار، پیچھے بھی ہتھیار، ہر طرف ہتھیار ہی ہتھیار تھے، زریں تھیں، کوئی جسم میں جگہ خالی نہیں سوائے اس کی آنکھوں کے۔ یہ بدبخت آگے بڑھا، اس نے وار کیا، ام عمارہ نے ڈھال پہ روکا، اس نے دوبارہ وار کیا، پھر روکا، اس ظالم نے پھر پیچھے سے وار کیا، ام عمارہ کا بھی کندھا کٹ گیا، سینے تک زخم لگ گیا، یہ نیچے گر گئیں، بے ہوش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سے کہا تمہاری ماں پر حملہ ہو گیا۔ اتنے میں بیٹا اور صحابہ آگے بڑھے اور اسے تو قتل کر دیا۔ ام عمارہ زخمی تھی، ان کا بیٹا ان کے قریب آیا، بیٹے کو زخم لگا تھا دائیں کندھے پر، ماں کو زخم لگا تھا بائیں کندھے پر، بیٹے کا بھی سینے تک زخم گہرا، ماں کا بھی سینے تک زخم گہرا، خون نیچے بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئیں، کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے۔ آپ نے جب دیکھا آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے، اللہ نے دنیا میں آپ کی رفاقت دی ہے، اللہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ان کو جنت میں بھی میرا ساتھی بنا دے، اے اللہ ان کو جنت میں بھی میرا ساتھی بنا دے۔ کیا ایمان تھا مسلمان عورتوں کا، کیا ایمان تھا ان کی اولادوں کا، انہوں نے اپنا تن من دھن جو قربان کیا تو دین کے لیے قربان کیا۔
اللہ نے ہمیشہ اسلام کو فتح دی، آج بھی اسلام کی مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ صرف ہم یہ کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے کریں کہ اللہ مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کی توفیق دے اور جواں مردی اور بہادری کے ساتھ لڑنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ جو مسلمانوں کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، یہ بڑی بہادر فوج ہے۔ دنیا میں ایسی فوج کسی کے پاس نہیں جو پاکستان کی فوج ہے، اس لیے کہ وہ لڑتے ہیں شہادت کے لیے۔ 1965 کی جنگ تھی، اس جنگ کے اندر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی۔ ایک ایک فوجی اپنے جسم کے ساتھ بم باندھتا تھا اور ان کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ جاتا تھا۔ کفر کی ایک مثال نہیں ہے کسی نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھا ہو۔ کوئی یہودی، کوئی نصارہ آپ کو نہیں ملے گا جو اپنے جسم کے ساتھ بم باندھے، لیکن اسلام کی تاریخ گواہ ہے انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ اور جس وقت 1965 کی جنگ میں جب یہ آواز لگی تھی خون کی ضرورت ہے، فوجی زخمی ہو گئے ہیں، بعض خون کی ضرورت کی بات لگی، ہسپتالوں کے بعد لائنیں لگ گئی، کیا نوجوان مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، اتنا خون جمع ہوا تھا، اتنا خون پاکستان کی تاریخ میں اتنا خون نہیں جمع ہوا جو 1965 کی جنگ میں جمع ہوا تھا۔ مسلمان میں تو بڑا جذبہ ہے۔ ایک آواز لگی تھی کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ غلہ اور آٹا جمع کیا جائے تاکہ محاذ پہ جو لڑ رہے ہیں انہیں یہ آٹا دیا جائے۔ کوئی 10 کلو آٹا، کوئی 3 کلو آٹا، کوئی 2 کلو آٹا لے کر پہنچے تھے، اتنا آٹا جمع ہو گیا تھا، پہاڑ کی مانند تھا۔ اس دور کے جو واقعات تھے آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے مسلمان کو پہلے بھی فتح دی، آج بھی فتح ملے گی۔ ضرورت متحد اور دعا کی ہے، ہم سب دعائیں کریں اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اللہ ان یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کرے اور اللہ اسرائیل کے غرور کو خاک میں ملا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔